کلاس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ہم نے 2020 یا کیا غلطیاں کی ہیں، کہاں ہے ہمارا ملک، اور 2021 میں ہم کیا امید لگائیں؟ عامر صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جناب کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے امیروں کو دیا گیا ہے، اس پہ تو آتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن تھیں، کیا ہوتی ہیں. مجھے ہارون رشید صاحب دوست ہیں ہمارے، مجھے ان کا ایک یہ کوٹ یاد آ رہا ہے کالم کا. تو وہ کہتے تھے یہ پیسہ جو ہے نا، یہ غریبوں سے زیادہ امیروں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اس میں جملے میں کہ غریب کو تو ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا نا کہ پیسہ کیا چیز ہے، اسے کیا کچھ عیاشیاں کی جا سکتی ہیں. جب تک ایکسپوجر نہ ہو تو امیر آدمی میں لالچ بھی زیادہ ہوتی ہے، گریڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، فراڈ بھی یہ زیادہ کرتے ہیں، بڑے بڑے اسکینڈلز بھی ان ہو کے آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی بیچارے رکشے والے کا، کوئی ٹانگے والے کا، کوئی مزدور کا، ہوٹل ڈھابے والے کا کبھی کوئی اسکینڈل آیا ہے؟ انہیں بڑے لوگوں کو آتا ہے کیونکہ ان کو آگے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو سیم اگر جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کمپیشن، تو یہ بھی کمپیشن کی کیٹیگری ہے کیونکہ کل کو ڈونیشن یہ بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں. آپ نے کبھی دیا ہے ڈونیشن عامر صاحب؟ مطلب ان لوگوں کو پروگرام میں نئے سال کی ابتدا میرے سے یہی کرنی تھی کہ گھر کے واقعات آپ نے بتانی ہے. میں اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے کہ جی میں اتنا دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں. ڈونیشن سمجھ نہیں مجھے پتا چل گیا کہ میرا اگلا سال کیسے گزرنا ہے. I'm not talking about personal donation. میں روکڑا بڑے لیول کا روکڑا میرے پاس بڑے روکڑا ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں گا. میں یہاں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ چیک دیے جا رہے ہیں وزیر اعظم کو آپ کی پارٹی کے لیے. رابن ہوڈ سٹائل ہے. نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ بیچارے کہاں پہ آتے ہیں؟ آپ تو ذاتی طور پر مجھے پتہ ہے کتنی ساری آپ اس پہ چیریٹی کرتے ہیں نا، میں اس کی نہیں بات کر رہا. خیر اب صاحب ذرا جب آپ اپنے دوستوں کو پیسہ آ کے وایا بھٹینڈا پمپ نہیں کروائیں گے تو کل کو آپ کو کس نے پیسے دینے ہیں؟ پھر جہاز کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر آپ کے مرسڈیز کہاں سے آئیں گی؟ تو گاڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو گھر کے خرچے کیسے چلیں گے عامر صاحب؟ سو انہی طبقات کو دینے ضروری ہے ایک سائڈ پہ. اور دوسری بات آنے پازیٹیو نوٹ کہ یہ سارا بزنس جو کرتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی، وہ غریب نے تو نہیں کرنی ہوتی سر. الٹیمیٹلی یہ جو بلینری ہیں، ہماری اپنی ایک اس ایڈیلسٹک رائے میری اپنی جگہ پہ جو میں رکھتا ہوتا ہوں میں، لیکن الٹیمیٹلی کاروبار تو انہی لوگوں نے چلانا ہے، انہی لوگوں نے جا کے پیسہ جنریٹ کرنا ہے. دنیا بھر میں جو ارب پتی ہے ہمیشہ وہ کنسیشن بھی زیادہ لیتے ہیں، حکومتوں سے پیسہ بھی زیادہ بٹورتے ہیں، اور آ کے کرپشن بھی وہ زیادہ کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری اگر آپ کی میری ایک آئیڈیلسٹک ایک اس پہ رپورٹنگ پہ رہی ہے، ابھی بھی ہے میری، لیکن تھوڑی سی کچھ عرصے میں نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں، کچھ مجھے اپنی آگے اوپینین میں تھوڑی سی اس کو ری ایڈجسٹ کیا ہے کہ دبئی میں ہمارے، آپ کو یاد ہوگا $10 بلین سے زیادہ کا وہاں پہ یہ پاکستانیوں نے جائیدادیں خریدیں. آپ کو اگین ہم نے آ کے دبئی لیکس کی ہوئی ہے. تو ان سے دبئی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب یہ پیسہ منی کہاں سے آ رہی ہے، یہ جو پیسہ آپ لا رہے ہیں اس ملک میں، آپ کسی کو بلیک منی جو قتل کیا ہے، ڈاکے مارے ہیں، بھتے کیے ہیں، یہ پاکستانی کو بات کرو، باری دنیا کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا بھائی صاحب روکڑا ہے نا، لے آؤ، ہم آپ کی اگین آپ کا ہمارے پیسہ ہمیں چاہیے. اور انہوں نے دبئی کی اکانومی کھڑی کی ہے دنیا بھر سے اسی طرح کے پیسے سے، بغیر کسی سے اینی کوسچن آسکڈ. سیم یو کے میں دیکھیں، اب میاں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی، یہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی، جہانگیر ترین صاحب لے کے گئے ہیں، علیم خان صاحب لے کے گئے، جائیدادیں خریدی ہیں بڑی بڑی انہوں نے وہاں پہ آپ کے سامنے. یو کے نے بھی نہیں پوچھا ان سے کہ بھائی صاحب یہ پیسہ کہاں سے آ کے، انہوں نے کہا ادھر لے آؤ. سو جب یہاں پہ ایمنسٹی دی جاتی ہے، آپ اور میرے جیسے لوگ تو یہی کہتے ہیں بلیک منی، کیونکہ پاکستان جو ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی کبھی بھی نہیں ہوگا، اور جب ہونے کی کوشش ہوگی مارکیٹ نوز ڈاؤن جائے گی، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن اس میں بڑا فرق ہے. جن کو وہ یہ لے کے جاتے ہیں یو کے میں جو لے جاتے ہیں یا دبئی میں لے جاتے ہیں، وہ نہ یو کے نیشنل ہیں نہ وہ دبئی کے نیشنل ہیں. سر جو ہمارے ساتھ یہ رابن ہوڈ ٹائپ لوگ ہیں، وہ ہمارا پیسہ لوٹتے ہیں، یہیں سے پہلے مال بناتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کی مد میں یہاں سے آ کے آپ کو زیادہ کنسیشن لیتے ہیں، ڈالر کو اوپر لے کے جائیں گے، ہزاروں یہاں پہ کنسیشن لے لیتے ہیں، اور اگین باہر جا کے یہ وہی ڈالر جو ہیں ان سے پراپرٹی خریدتے ہیں. یہاں سے آ کے آپ نے دیکھا سیفن کریں گے، یہاں سے منی لانڈرنگ کریں گے، اور وایا بٹینڈا پیسہ جو ہے نا ٹی ٹی کے ذریعے وہ پاکستان میں لے آتے ہیں. سو ان کو جب آپ کنسیشن دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹا ہے اور وایا بٹینڈا واپس لے کے آتے ہیں، اور مجھے کوئی بتا رہا تھا آج یہ سٹوری ابھی ہم نے کرنی ہے جو ابھی آنا ہے $150 ارب پہ، کہ بیرون ملک اب انہوں نے سختیاں کرنی شروع کر دی تھے کہ بھائی صاحب یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اب انہوں نے ان کے آ کے کوشچن پوچھنا شروع کر دیے تھے. یہ ٹرانزیکشن الرٹ جو FTF جو ہے، اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ یہ جو آ کے انہوں نے اناؤنس کی نا 1% 2% پہ ایمنسٹی، یہ پیسہ ایکچولی جو ہے انہی بڑے لوگوں کا ہے جو وہاں سے آ رہا ہے کہ بہر اب یہ رکھنے کو تیار نہیں ہے. اب جو پیسہ آ رہا ہے مزے کی چیز ہے، یہ عمران خان صاحب 7% اس کو دے رہے ہیں. یہ جو انہیں روشن یا ڈیجیٹل پاکستان کا انہوں نے آ کے شروع کیا ہے کہ دنیا بھر میں جو ریٹ آج بتا رہے تھے شبر زیدی صاحب، دنیا بھر میں ریٹ اگر بینک میں آپ پیسے رکھوائیں جو پاکستانیوں نے رکھوائے ہوئے $150 ارب، اس کا جو ریٹ وہ بتا رہے تھے 1 سے 2% ہے. ذرا دیکھیں صحیح، اربوں ڈالر ہیں، 1 سے 2% آپ کو بینک اس سے زیادہ دیتا نہیں ہے. اور ہماری جنراسٹی دیکھیں
کہ ہم نے 7% دیا ہوا ہے. اب وہاں سے یہ 7% ہے ہمارا. بھئی کہاں پہ 2% دنیا دیتی ہے, 1% دیتی ہے ڈپازٹ پہ, آپ ان کو دے رہے ہیں 7%. سو جناب عامر صاحب اگین سے آپ شروع کرنا چاہ رہے تھے خبروں سے. 2021 اچھی جو ہے نا خبر نئے سال کی یہ ہے کہ کلاسر صاحب نے ان نے 2-3 دفعہ یہ ٹرم یوز کی کہ پازیٹیو نوٹ پہ. تو یہ نیا سال جو ہے نا پازیٹیو نوٹ پہ شروع کر رہے ہیں. تو یہ سب سے خوشی آئندہ خبر کی تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. پہلی بات تو یہ. میں کلاسر صاحب تھوڑا سا آپ سے تھوڑا نہیں بہت زیادہ ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ میں یہ جو پرائم منسٹر یہ جو کر رہے ہیں نا کنسٹرکشن کے لیے اور بگ انڈسٹری کے لیے جو کنسیشنز دیتے ہیں, وہ ایک ٹرم بار بار استعمال کرتے ہیں کہ جی کیپٹل جنریشن بڑی کرنی ضروری ہے. اور ایک دفعہ کہا کہ مجھے مہاتیر نے سمجھایا, میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اکانومی کا, تو انہوں نے کہا جی کیپٹل جنریشن بڑی ضروری ہے, مال آئے گا تو پھر مال بٹے گا جو ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جس طرح پرائم منسٹر کی ٹریننگ آن دا جاب ہے, وہ 2-4 نہ کوئی پڑھے لکھے, یہ اکیڈمک بات ہو جائے گی مگر کرنی ضروری ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کا اس کے پیچھے پورے اس فلسفے کے پیچھے وہ پوری اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. ان کو میرا خیال 2-4 اور پروفیسروں سے مختلف زاویے والوں سے اس کے متعلق بات کر لینی چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ بالکل جہاں کیپٹلسٹ بہت زیادہ فرض عمل امریکہ کیپٹلزم کی جو ماں ہے, جہاں پہ بہت زیادہ یہ والا کام کیا جاتا ہے, وہاں بھی ایک بنیادی عام آدمی کے لیے ایک سوشل پروٹیکشن موجود ہے کہ اس کی بیسک ہیلتھ, بیسک ایجوکیشن, بیسک فوڈ سٹاف امپلائمنٹ جو ہے نا وہ انشورڈ ہے برے ترین کیپٹلسٹ سسٹم میں بھی. اور یہ جہاں مہاتیر ایسے ملکوں میں بھی غریب آدمی کو ایک آپ نے بنیادی چیزیں ہوئی ہیں. تو وہ جو ایک تھیری ہے نا کہ جناب کلاسیکل کہ جناب یہ گھڑا پانی سے جب بھر جاتا ہے تو پھر یہ فائنلی اس نے چھلکنا ہوتا ہے, تو وہ 4 یونیورسٹیز مرحوم جو ہے نا وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہاں جو ہی گھڑا بھرتا ہے وہ نیچے ایک اور گھڑا رکھ دیتے ہیں, وہ گھڑے کے نیچے گھڑا آتا جاتا ہے, کیونکہ یہاں ہمارا نہ سیٹ پرواہ کرتا ہے, نہ ریاست کرتی ہے, نہ گورنمنٹ کرتی ہے. میں نے فار ایگزامپل میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہوں اور نامنل فیس پہ. میرے زمانے میں میری جوانی کے اندر میڈیکل کالج فری تھے, انجینئرنگ فری تھی, پاکستان کے بہترین کالج اور اسکول جو کالج تھے وہ فری تھے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے دیکھا ہے میری جنریشن میں. اب غریب آدمی اپنا بچہ پاکستان کے ٹاپ سکول میں نہیں پہنچوا سکتا, اس کے لیے یہ پروٹیکشنز نہیں ہیں. پہلے آپ ان چیزوں کو انشور کر لیں. تو یہ گورنمنٹ اور ریاست کو کرنا ہوتا ہے کہ کنسیشنز دیتے وقت ایک آپ یہاں تو لیڈ کیپچر ہے, یہاں تو وہ اور سے اور کرتے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ اور ریاست اس کے لیے نہیں. اچھی بات ہے کیپٹل جنریشن ہونی چاہیے, مگر آپ کو طبقات کو, نچلے طبقات کو پروٹیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. بکلا صاحب واٹ نیڈس ٹو بی کریکٹ, کیا صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ جو عامر صاحب نے بات کی تھی یہاں پہ, اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے, چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. 2020 تو گزر گیا, چلیں نیکسٹ پہ چلتے ہیں اگلے سال. جو مجھے خطرہ لگ رہا ہے, اور عامر صاحب کی بات اس میں ٹھیک ہے, کہ یہ جو پی ڈی ایم کا فال ہو رہا ہے ہمیں بکھرتی نظر آ رہی ہے, یہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو امپیکٹ لے کے آئے گی. جیسے ان کے شریفوں کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ جب یہ پاور میں ہوں تو یہ گلا پکڑ لیتے ہیں, اور جب اپوزیشن میں ہوں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں. یہ میں آپ کو ایروگنس کا بتاؤں, ہر ایک میں آ جاتی ہے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کی ٹون دیکھیں, ٹینر دیکھیں, ابھی سے ان کی ٹون ٹینر بدلنا شروع ہو گئی ہے. بہت سارے وزیر جو ہیں یہ پہلے درمیان میں بڑے یا اکاموڈیٹنگ ہو گئے تھے, اگر ان کے آپ ان کا لہجے دیکھیں بہتر ہو گئے تھے, گفتگو بڑی ٹھیک ہو گئی تھی, میڈیا بھی ان کو اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا, ان کے باقی بھی طبقات سے بات چیت لگتا تھا اچانک سارے ڈیموکریٹک ہو گئے. اب پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھیں, جب سے ان کے استعفوں والی بات جو ہے تھوڑی سی شیٹر ہوئی ہے, پی ڈی ایم بکھرنے لگی ہے, آل آف سڈن ان کی میں دیکھ رہا تھا 3-4 چینلز پہ ڈیبیٹس دیکھ رہے, بالکل رخ بدل گیا ہے, اسٹائل بدل گیا ہے. اور مجھے ایک ہی خطرہ رہتا ہے, میں تو اپنی بات کروں گا, ہماری گردن آتی ہے نا اسی میں کٹ وہ ہوتی ہے کہ میڈیا پہ آتے ہیں سب, اور اگر ایٹ دا اینڈ جو ہے ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ نا ہم اتنے اچھے کام کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, یہ میڈیا کے ساتھ ہی خرابی ہے ساری. اور تمام حکومتیں الٹیمیٹلی یہی سمجھتے ہیں میڈیا کے ساتھ خرابی ہے. یہ پی ڈی ایم جیسے ملک جو ہے نا پاکستان, میرے اپنے ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بڑی بحث رہتی ہے, جو سارے ہمارے یہاں ایک کلچر ہے نا کہ تمام اسٹیک ہولڈر ان کو 1 پیج پہ ہونا چاہیے. بھائی صاحب یہ جمہوری ملکوں میں یا کسی معاشرے میں کوئی 1 پیج, ہم گھر پہ 1 پیج پہ نہیں ہے بھائی, لیو الون. میرے گھر میں 4 پیجز ہیں, اب میں کہوں جی ملک کو 1 پیج پہ لے, نہیں ہوگا. میرے بچے مجھ سے نہیں ایگری کرتے, میری وائف نہیں کرتی, دوست یار اگین بہت سارے لوگ نہیں کرتے. لیکن ہمارا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے, یہ بڑی غلط قسم کی ہم نے یہاں پہ آ کے فلاسفی دی ہوئی ہے کہ سب کو 1 پیج پہ ہونا چاہیے. جس وقت یہ سارے 1 پیج پہ آتے ہیں, جوڈیشری پریشر میں آتی ہے,
اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آتی ہے, سب سے زیادہ سول سوسائٹی آپ کی پریشر میں آتی ہے, میڈیا آتی ہے. سو پاکستان جیسے ملکوں میں یہ ون پیج والی تھیوری ختم کریں اگر آپ نے تھوڑا سا آگے پروگریس کرنا ہے تاکہ حکومت پہ دباؤ رہے. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 2 سال بڑی ڈٹ کے سپورٹ دیے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ انہوں نے ڈیلیوری نہیں کیا جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ مقابلے میں اپوزیشن ہی نہیں تھی, آپ کے مقابلے میں میڈیا نہیں تھا, آپ کے مقابلے میں کوئی سول سوسائٹی نہیں تھی. جو بھی بات کرتا تھا آپ ان کو شکایتی فون کر دیتے تھے اور وہ وہاں سے مالکان کو فون کر دیتے تھے. ایون ٹویٹر پہ یہ لوگ نہیں مانیں گے, ایون بہت سارے ٹویٹس یہ وہاں سے جو ہمارے بیٹھے ہوئے حکومت, بہت سارے ٹویٹس اگر ان کو کسی کو پسند نہیں ہے تو بھی انہوں نے پنڈی میں فون کیا کچھ لوگوں کو, بھائی صاحب یہ ٹویٹس ڈیلیٹ کریں. اور بہت سارے جرنلسٹوں کی میں گواہی دے سکتا ہوں جن کو ٹیلی فونز گئے یہ ٹویٹ جو ہے نا, تو یہ جناب صاحب کو پسند نہیں ہے, ذرا ان کو ڈیلیٹ کریں. سو یہ چیزیں جب آپ آ کے لاتے ہیں, اپنے اوپر سے دباؤ ہٹاتے ہیں, آپ تھوڑا سا اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, لوگوں کو ہوتے ہیں, میڈیا کو ہوتے ہیں, سوسائٹی کو ہوتے ہیں. سو مجھے یہ خوف لگ رہا ہے جو آنے والے دنوں میں اگلا جو سال ہے کہ اگر یہ ون پیج اسی طریقے کا دوبارہ جڑ گیا, جو مجھے لگ رہا ہے جڑتا ہوا کہیں پہ, اچھی چیزوں کے لیے جڑ رہا ہے, جڑ رہا ہے, اچھی چیزوں پہ جڑنا چاہیے.